ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من أراد عزا بلا عشيرة وغنى بلا مال وهيبة عند السلطان ووجاهة بين الإخوان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من اعتمد على علمه فقد ضل ومن اعتمد على سلطانه فقد ضل ومن اعتمد على ماله فقد قل ومن اعتمد على عقله فقد اختل ومن اعتمد على الله فلا قل ولا ضل ولا ذل ولا اختل او كما قال رضی اللہ تعالی عنہ. میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگو، اللہ جل جلالہ کی ذات عالی نے مسلمان امت کو، مسلمان قوم کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو ساری کائنات پر فضیلت ایسے عطا فرمائی اور ایسا اونچا رتبہ عطا فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے اعلان ہوتا چلا آ رہا ہے کہ ایک نبی آ رہا ہے، ایک امت آ رہی ہے. جب آپ کے ہاں کسی کی آمد ہوتی ہے، کسی کا جلسہ ہوتا ہے، اشتہار لگتے ہیں فلاں صاحب کی آمد ہو، صدر صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، تو ان کے لیے استقبال کی تیاریاں ہوتی ہیں اور ان کے لیے اعلانات بازاروں میں کیے جاتے ہیں. لیکن یہ سب چھوٹے، اعلان کرنے والے بھی چھوٹے اور جن کے لیے اعلان ہو رہا ہے یہ بھی چھوٹے، اور میرے بھائیوں یہ ساری کائنات بھی چھوٹی. کوئی ملک سلیمان کا مالک بھی بن جائے تو بھی ساری کائنات بے حیثیت ہے. سلیمان علیہ السلام جیسا ملک کسی کو ملا نہ. رب هب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، ایسی سلطنت دے میرے رب جو تو نے کبھی کسی کو نہ دی ہو. اللہ نے فرمایا چلو ہم نے دے دی، تیرے تابع ساری انسانیت کو کر دیا. جنات والشیاطین کل بناء وغواص، شیطان تمہارے تابع، ہوائیں تمہارے تابع، سخرنا لہ الریح، ہوا تیرے تابع ہو کے چلے. پرندوں کی اور جانوروں کی اور چیونٹیوں کی اور تمام مخلوقات کی زبان ہم نے تجھے سکھا دی. علمنا منطق الطیر، کیا حکومت ہے. چیونٹی اپنے میدان میں، چیونٹی کتنی بڑی ہوتی ہے، اپنے میدان میں لشکر ابھی دور ہے، چیونٹی حقیر ہے، چھوٹی سی، معمولی سی، اور وہ اپنے بل سوراخ پر کھڑی ہو کے کہہ رہی قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. جلدی جلدی اپنے اندر سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں ہلاک نہ کر دے. سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑے پہ سوار اس چیونٹی کی آواز کو سن رہے ہیں. فتبسم ضاحكا من قولها، چیونٹی کو بلایا. حکومت اتنی زبردست ہے کہ چیونٹیاں بھی مان کے چلتی ہیں. چیونٹی کو کہاں حاضر کیا جائے، چیونٹی کو بلایا، ہاتھ پہ رکھا. کیا کہتی ہو؟ اما تعلمین انی نبی عدل، میں عادل حاکم ہوں. یہ تو نے کیا بول کہا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے میری بات پہ غور نہیں کیا. میں نے کہا ہے وہم لا یشعرون، کہیں ان کا لشکر
بے دھیانی میں نہ ہمیں ختم کر دے. جان بوجھ کے تو آپ ختم نہیں کر سکتے, آپ عادل ہیں. کہیں بے دھیانی میں نہ ہو جائے, ہم حقیر مخلوق نظر نہ آنے والی, کہیں بے دھیانی میں ایسا نہ ہو جائے. میں نے تو پہلے سے آپ کی طرف سے معذرت کر دی. تخت دیا, 6 لاکھ کرسیاں سلیمان علیہ السلام کے تخت پہ بچتی تھی, ہوا لے کر اڑتی تھی. ملکہ بلقیس کا وفد آیا ملنے کے لیے, 27 میل لمبا سونے کا فرش بچھایا, گھوڑے کا استبل سونے کا تھا. جنات, انسان, تمام کائنات, کوئی بادشاہ ایسا نہیں جو پرندوں کو بلا کے حاضری لے, لیکن سلیمان علیہ السلام کے ہاں پرندوں کی بھی حاضری ہو رہی. بتفقد الطیر, پرندوں کی حاضری ہو رہی. اچھا, اب اگلی سنو جو میں کہنا چاہتا تھا. آپ کا تخت ہوا میں اڑتا جا رہا ہے, لاکھوں انسان جنات آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دیہاتی ہل چلا رہا ہے, اس کی آنکھ اٹھی کہ اتنا بڑا تخت, زبان سے نکلا لقد اوتی آل داود ملکا عظیما. ارے بھائی, آل داود کا ملک کتنا بڑا ہے. ہوا نے پیغام پہنچایا, سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اتار دیا تھا, اتار دو تخت کو. تخت سے اترے, دیہاتی کے پاس چل کر گئے, کہا بھائی تو نے جو کہا ہے سن لے میری بات سن لے. ان تصریحۃ فی صحیفتک او فی صحیفۃ المؤمن خیر من ملک آل داود فإن تصبیحۃ لا تفنی وملک آل داود یفنی. کہ تو ایک دفعہ سبحان اللہ اگر کہہ دے, یا کوئی مسلمان ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے, تو ایک سبحان اللہ میرے سارے ملک سے زیادہ قیمتی ہے. کہ میرا ملک مٹ جائے گا, سبحان اللہ نہیں مٹے گا. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے, ما من عبد مؤمن او قال مسلم یسبح للہ تسبیحۃ, جب کوئی مسلمان کہتا ہے سبحان اللہ, اور یحمدہ تحمیدۃ, یا کہتا ہے الحمدللہ, اور یکبرہ تکبیرۃ, یا کہتا ہے اللہ اکبر, یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک, سب تعریفیں اس کے لیے, اللہ بڑا, میرا رازق بھی اللہ, میرا رزق اب غلط نہیں آئے گا کیونکہ اللہ بڑا ہے, مجھے وہ روزی دیتا ہے. الا غرس له بها شجرۃ فی الجنہ, اس کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگتا ہے. اصلها من ذهب, اس کا نیچا تنا سونے کا ہوتا ہے. اعلاها من جوہر, اس کے اوپر جواہرات لگے ہوتے ہیں. مکلل بالدر والیاقوت, اس میں موتی اور یاقوت جڑے ہوئے ہوتے ہیں. سرافے والے سن لو بھائی, اللہ نے جنت کے درخت ہی لگا دیے, جنت میں سونے چاندی کے درخت لگا دیے. ثمارها كثدي الأبكار أحلى من العسل وألين من الزبد إذا جز منها شيء عاد مكانه, اور اس کے پھل ایسے بہترین ہیں, ایسے عمدہ ہیں کہ شہد سے زیادہ میٹھے اور مکھن سے زیادہ نرم. جب کوئی پھل توڑو تو دوبارہ ایک پھل فوراً وہاں لگا دیا جاتا ہے. پھر آپ نے کہا ارے تو ان پھلوں کو کھائے گا, نہ ختم ہوں گے نہ فنا ہوں گے, جتنا کھاتا جائے گا چلتا جائے گا. ایک سبحان اللہ پر اتنا کچھ اللہ دینے والا ہے. 100 برس اس کے نیچے گھوڑا دوڑتا رہے تو اس سبحان اللہ کے درخت کے سائے کو طے نہیں کر سکتا. 100 برس. ایک بدو آیا, یا رسول اللہ لا ارا فی الجنت شجرۃ تؤذی صاحبها, میرا تو خیال ہے جنت میں کوئی پھل تکلیف دینے والا نہیں ہے, کوئی درخت جنت میں تکلیف نہیں ہے, لیکن آپ کے رب نے کہا ہے کہ جنت میں بیریاں ہوں گی اور بیریوں میں کانٹے ہوتے ہیں, اور کانٹے تو ہمیں لگیں گے اور ہمیں اس کی تکلیف ہوگی, اور جنت میں تکلیف کوئی نہیں ہے. آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ارے بدو سن لے, یخبط اللہ اشواقها ویجعل مکان کل شوکۃ ثمرا انها تنبت ثم تتفتق عن 72 لونا كل ما فيها من لون الا على غير صاحبه. سنو اے بدو, اس کانٹے کو اللہ اتارے گا
اور ہر کانٹے کے بدلے میں ایک پھل لگائے گا. وہ پھل جب پکے گا تو 72 ٹکڑوں میں یوں پھٹے گا، 72 قاشوں میں تقسیم ہوگا. کل لون علی غیر لون صاحبہ، ہر قاش، ہر ٹکڑے کا رنگ الگ ہوگا اور ہر ٹکڑے کا ذائقہ بھی الگ ہوگا. ہاں، ہر ٹکڑے کا رنگ الگ اور ہر رنگ کا ذائقہ الگ اور ہر اس کی لذت الگ. اور جتنا کھاتا چلا جائے گا، دنیا میں کیا ہوتا ہے، پہلا بھوک سے کھایا لقمہ بڑا لذیذ ہوتا ہے اور آخری لقمہ زبردستی اندر اتارتا ہے. لذت مٹ جاتی ہے، پیٹ بھر گیا، لذت مٹ گئی، اب آنکھ چونکہ بھرتی نہیں اس لیے زبردستی کھاتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا یجد فی آخر لقمۃ منہا لذۃ لم یجدہ فی اولہ، 1000 برس بھی کھاتا رہے تو آخری لقمے کی جو لذت ہوگی وہ پہلے لقمے سے کہیں زیادہ بڑھتی چلی جائے. اور سخت پیاس لگی روزے میں، روزہ رکھا، پیاس لگی، 1 گلاس پانی پیا، بڑے شوق سے پیا، پھر دوسرا پیا، بڑے شوق سے پیا، پھر تیسرا پیا، تھوڑا سا شوق کم ہو گیا، پھر چوتھا زبردستی پیا. اب وہی مزیدار، اب مزہ نہیں آ رہا، لیکن آپ نے فرمایا پیتا چلا جائے گا، 80,000 جام اٹھا کے پیتا چلا جائے گا. وَيَجِدُ فِي آخِرِ شُرْبَةٍ مِّنْهَا لَذَّةً لَمْ يَجِدْهُ فِي أَوَّلِهِ، آخری گھونٹ میں تو جو لذت پائے گا وہ پہلے گھونٹ سے کروڑوں گنا زیادہ ہوگی. تو کیا حیثیت ہے دنیا کی؟ جب کسی بڑی چیز کو دنیا میں لایا گیا تو اعلان کیا گیا. اللہ نے 2 چیزوں کا اعلان کیا اس کائنات میں. جب انسان کو بنایا تو اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یا تو اس کا اعلان کیا کہ میں دنیا میں انسان کو بھیج رہا ہوں، یا تو اس عالم دنیا کو، اس کائنات کو، زمین کو، آسمان کو، پتھر کو، پہاڑ کو یہ اعلان سنایا کہ میں انسان بھیج رہا ہوں. اور یا پھر اعلان کیا 2 باتوں کا اور، کہ میں ایک نبی آخر الزمان بھیجنے والا ہوں اور میں ایک امت بھیجنے والا ہوں. اے آدم علیہ السلام، یاد رکھ لے تیری پشت میں ایک نور ہے، تیری پشت میں ایک نور ہے جو تیرے سے چلتا 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 نبی آخر الزمان کی شکل میں ظاہر ہوگا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادے کی پشت میں آتے تو اس کے ماتھا چمکنے لگتا تھا، ماتھا چمکتا تھا. آپ نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل، اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا، تمام قبیلوں پر نگاہ دوڑائی، سب قبیلوں کو دیکھا. ہاں، پنجابیوں کو بھی دیکھا، پٹھانوں کو بھی دیکھا، سندھیوں کو بھی دیکھا، بلوچیوں کو بھی دیکھا، عرب کو دیکھا، عجم کو دیکھا، کوئی نہیں پسند آیا. فاختار منہم قریشا، قبیلہ قریش کو پسند کیا. اللہ تعالیٰ نے قبیلہ قریش کو پسند کیا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نظر انتخاب قبیلہ قریش پر پڑی. فخیر قریشا، پھر قریش کو دیکھا، پھر قریش کو چھانٹا کہ قریش میں کون ہے اس قابل. فاختار بنی ہاشم، پھر قبیلہ قریش میں بنو ہاشم کو چھانٹا. ثم تخیر بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم کو چھانٹا، بنی ہاشم کو دیکھا. فاختارنی انا، پھر بنی ہاشم میں مجھے منتخب کیا. میں تم میں سب سے اعلیٰ ہوں، خاندان کے اعتبار سے میں تم میں سب سے اعلیٰ ہوں، حسب اور نسب کے اعتبار سے. آدم علیہ السلام سے یہ ہدایات چلی آ رہی ہیں کہ اے آدم، ایک تیرے پاس امانت ہے جو آگے چلی جا رہی ہے. بیٹے کو وصیت فرما رہے ہیں، اے بیٹا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت شیس علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے. آدم علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے جن میں سے شیس علیہ السلام کے پاس جا کر حضور کا سلسلہ جا کے ملتا ہے. اپنے شیس علیہ السلام کو بلایا
کہ بیٹا تیرے اندر ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، وہ نہ ہوتی تو تیرا باپ بھی نہ ہوتا، تو اپنے آپ کو بچا کے چلنا، اپنے آپ کو حفاظت سے رکھنا، اس امانت کو قدر کرنا۔ حضرت شیخ علیہ السلام نے عرض کیا، اب بیان کیا بیٹا بھی باپ سے بڑھ سکتا ہے؟ کہا اے میرے بیٹے ان اللہ اکرم امتہ باشیاء لم یکرمنی بہا، اللہ تعالیٰ نے اس میری نسل کا جو میرا بیٹا ہے، جو میری امت میں، جو میری نسل میں آ رہا ہے، اس کی فضیلت تم کیا پوچھتے ہو؟ اس کی امت کو اللہ تعالیٰ نے بعض وہ چیزیں عطا فرمائیں جو مجھے بھی عطا نہ کی، اس کی امت کو بعض وہ چیزیں عطا فرمائیں جو مجھے بھی عطا نہ کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کا درجہ جو ہے گھٹ گیا، نہیں، اس امت کے فضائل بیان ہو رہے ہیں تاکہ یہ امت جان لے کہ ہم دکاندار نہیں ہیں، ہم کاشتکار نہیں ہیں، ہم بازاروں کی زینت نہیں ہیں۔ ہائے ہائے، آج تو بوڑھا بھی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، مر رہا ہے، قبر میں پاؤں لٹک چکے ہیں، پھر بھی بیٹھا ہے، کیا کروں بھائی، میرا گزارا نہیں ہے، میرا گزارا نہیں۔ اس امت کو پیچھے سے بتایا جا رہا ہے، سنو اے نبی، ہر نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک امت آ رہی، ایک نبی آ رہا ہے، ہر نبی سے یہ عہد لیا جا رہا ہے کہ ایک نبی آ رہا ہے، تمہیں اس کا اتباع کرنا پڑے گا۔ اے میرے بیٹے، اللہ نے جو اس امت کو بعض چیزیں عطا فرمائیں وہ مجھے بھی نہیں عطا فرمائیں، وہ کیا ہیں؟ فرمایا اے بیٹے، میں نے ایک خطا کی، جس درخت سے روکا تھا وہ کھا لیا۔ مشہور تو ہے گندم کا دانہ کھایا تھا، لیکن انجیر کو کھایا آپ نے، انجیر۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو خواب میں انجیر کھائے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس پر غم ٹوٹیں گے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے انجیر کھائی جس پر جنت سے نکالے گئے۔ ہو سکتا ہے بعض روایات میں گندم کا بھی ذکر ہو، لیکن جو میری نظروں سے گزرا تو انجیر سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، وہ انہوں نے کھایا۔ ہو سکتا ہے کہ گندم کی روایت بھی ہو، مشہور جو ہے۔ بیٹا میں نے ایک خطا کی، پہلی بات مجھے جنت سے نکالا گیا، سب سے پہلے لباس اتار دیا دونوں کا، ینزع عنہما لباسہما، میں نے غلطی کی، اللہ نے میرا لباس اتار دیا۔ اور اس نبی کی امت گناہ پر گناہ کرے گی، اللہ انہیں ننگا نہیں کرے گا۔ اگر اللہ تعالی ہمیں ننگا کرنے پہ آ جاتا تو شاید ہمارے تن پہ ایک کپڑا بھی نہ رہتا۔ کتنا کریم ہے وہ رب، کتنا کریم ہے وہ رب۔ اے میرے بیٹے، میرے سے ایک خطا ہوئی، مجھے جنت سے نکال دیا گیا، لیکن وہ امت گناہوں پر گناہ کرتی چلی جائے گی، لیکن اپنے نبی کی سفارش سے جنت میں داخل ہوتی چلی جائے گی۔ آپ نے فرمایا اتحبون ان تکونوا ربع اہل الجنہ، کیا تمہیں خوشی ہے کہ تم جنت کا چوتھائی ہو، 1/4 تم ہو، باقی دوسری امتیں ہوں؟ انہوں نے کہا جی سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنی مزے کی بات ہے۔ آپ ہمیں اتحبون ان تکونوا شطر اہل الجنہ، تم آدھے ہو اور باقی امتیں آدھی ہوں جنت میں، کہنے یہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، تم آدھے سے بھی زیادہ ہو۔ اہل الجنت میں 120 صفا ولکم منہا 80 صفا، اہل جنت کی 120 صفیں ہیں اور 120 صفوں میں سے 80 صفیں تمہاری ہیں اور 40 صفیں 1,24,000 انبیاء کی ہیں۔ 1,23,999 انبیاء کی امتوں کی 40 صفیں اور فرمایا میری امت کی 80 صفیں۔ اعلان کیا جا رہا ہے اے میرا بیٹا، اے شیخ، میری اور میری بیوی کو جدا کر دیا گیا اس غلطی اور اس خطا پر، لیکن وہ امت ایسی ہے
کہ ان کی ہزاروں غلطیاں ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ ان کے میاں بیوی کو آپس میں جدا نہیں کرے گا. اگر آج ہم اللہ کی نافرمانیاں پر یہ سزا ہو جاتی تو کوئی بیوی اپنے گھر میں خامن کے پاس نہ رہ سکتی. ہمارے کو دن رات اللہ کی نافرمانی ہے. اور اے میرے بیٹے، میں نے ایک غلطی کی، اب میری توبہ کو عرفات میں قبول کیا گیا 40 برس کے بعد، اور وہ امت ہزاروں گناہ کر لے گی، اور جب اس کے ہاتھ اٹھیں گے اور 2 آنسو نکلیں گے، اے اللہ پچھلا تو کر دے معاف، اور آئندہ کے لیے ایسا ہوگا نہیں، تو اللہ ان کے سارے گناہوں پہ قلم پھیر دے گا. ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ زمین کو بھر دیں، اوپر اٹھیں اور اوپر اٹھیں، خلا کو بھر دیں، خلا کو بھر کے آسمان تک چلے جائیں، زمین سے آسمان تک تیرے گناہ چھا چکے ہوں، اور تو کہے اے اللہ معاف کر دے، تو میں سارے معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے کیوں کیا ایسا. بلا ابالی، مجھے کون پوچھ سکتا ہے، میں تیرے سارے گناہوں پہ قلم پھیر دوں گا، تو میری طرف آ تو صحیح. اللہ اکبر. ارے میرے بیٹے، میں نے ایک غلطی کی، اللہ تعالیٰ نے میرے امر کو مشہور کیا، ساری دنیا کو پتا ہے. آدم علیہ السلام نے دانا کھایا اور باہر آئے، اور قرآن میں آیا عصا آدم ربہ فغوا. آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، بھول ہو گئی. لیکن اے میرے بیٹے، وہ ایسی لاڈلی امت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پہ پردے ڈالتا جائے گا، پردے ڈالتا جائے گا. پہلی امت میں اگر کوئی آدمی رات کو زنا کرتا تھا تو صبح دروازے پہ لکھا ہوتا تھا اللہ کی طرف سے اس نے رات کو زنا کیا ہے، اسے قتل کیا جائے. کوئی چوری کرتا تھا تو رات کو لکھا ہوتا تھا کہ اس نے صبح لکھا ہوتا تھا اس نے چوری کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے. کوئی گڑبڑ کرتا تھا، ہاں کوئی ملاوٹ کرتا تھا، کوئی غلط تولتا تھا، کوئی کھوٹ ملاتا تھا، تو دروازے پہ لکھا ہوتا تھا یہ کھوٹا ہے، اس پر حد لگائی جائے. لیکن قربان جائیں اس امت پر اور اس نبی پر کہ جس کی طفیل اللہ نے یہ عزت بخشی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے، اے رب اجعل حساب امتی الیہ، میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے، میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے. اللہ پاک فرمائیں گے کیوں؟ عرض کریں گے یا اللہ میری امت کو شرمندہ نہ ہونا پڑے لوگوں کے سامنے، تو میں خود حساب لے لوں چپکے چپکے، کسی کو ان کے گناہوں کا پتہ نہ چلے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل احاسبہم بنفسی، میں اے میرے نبی سن لے، میں تیرے حوالے بھی ان کا حساب نہیں کروں گا کہ اگر تو نے حساب لیا تو تیرے سامنے تو شرمندہ ہوں گے نا، میں تیرے سے بھی پردہ کر کے ان کا حساب لوں گا تاکہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، تیرے سے بھی شرمندہ نہ ہونا پڑے. بل احاسبہم بنفسی وسترتہم عنک وسترت علیہم، میں ان پر پردے ڈالوں گا، آپ سے چھپا کے حساب لوں گا تاکہ آپ کو اپنی کسی امتی کے گناہ کا پتہ نہ لگے. ہاں ایسی کریم ذات. اور یہ آدم علیہ السلام سے اعلان ہو رہا ہے، ایک امت چلی آ رہی ہے، ایک نبی آ رہا ہے، ایک امت آ رہی ہے، ایک نبی آ رہا ہے، اشتہار آ رہے ہیں. سن لو ایک امت آ رہی ہے، ایک نبی آ رہا ہے. میرے بھائیوں، کس لیے یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں؟ کہ یہ بازاروں کی رونق بنیں گے، اور یہ جو ہے دکانوں کی رونق بنیں گے، اور یہ تاجر بنیں گے، اور یہ مال اکٹھے کرنے والے بنیں گے، اور یہ بڑے بڑے بنگلے کھڑے کریں گے. نہیں، اس لیے نہیں. یا شایا، اے بنی اسرائیل کے نبی شایا علیہ السلام، قوم کھڑے ہو جاؤ، فإنی اوحی علیک، میں تیرے پر وحی بھیجنے والا ہوں، زمین آسمان کو میری وحی سناؤ. بنی اسرائیل کے نبی کو حکم ہو رہا ہے کھڑے ہو جاؤ اور زمین آسمان کو میری وحی سناؤ، میں تجھ پر ایک کلام اتارنے والا ہوں. حضرت شاہیہ علیہ السلام کھڑے ہوئے، آسمان سے وحی اترنی شروع ہوئی. حضرت شاہیہ علیہ السلام یا سماء اسمعی، اے آسمانوں سنو، ویا ارض انصتی، اے زمین خاموش ہو جا. ایک کوئی بڑی بات اللہ آسمان سے اتارنے والا ہے. زمین سنو،
اے آسمان سنو، میرے بھائیو زمین آسمان نے تو سنا، آج کا محمدی کلمہ پڑھنے والا نہیں سن رہا۔ کہتا میری دکان کیسے چلے گی اگر میں نبی کے طریقے کو لے آؤں گا؟ بچوں کا پیٹ کہاں سے پالوں گا؟ نبی کے طریقے پر تجارت کروں گا۔ حضرت شاہ علیہ السلام کھڑے ہوئے، آسمان سے وہی آنی شروع ہوئی، زمین سن رہی، آسمان سن رہا، ساری کائنات میں اللہ اس آواز کو گونج ڈال رہا ہے، سنو سنو، ان اللہ یرید ان یقضی شأنا، اللہ اپنی ایک شان کو دکھانا چاہتا ہے، اللہ اپنی ایک شان کو دکھانا چاہتا ہے، ویرید امرا ان ینفذہ، اور اپنے ایک امر کو نافذ کرنا چاہتا ہے، ویرید ان یجعل الاجام فی الغیطان، صحراؤں کو باغات بنانا چاہتا ہے، والانہار فی الصحارا، اور نہروں کے صحراؤں میں جال چلانا چاہتا ہے، والنعمۃ فی الفقر، اور فقیروں کو بادشاہ بنانا چاہتا ہے، والملک فی الرعاة، اور بکریاں چرانے والوں کو دنیا کی حکومت دینا چاہتا ہے، وَيُرِيدُ أَن يَبْعَثَ أُمِّيًّا مِّنَ الْأُمِّيِّينَ، اور ایک نبی امی بھیجنا چاہتا ہے، لَيْسَ بِسَخَّافٍ فِي الْأَسْوَاقِ، جو بازاروں میں بیٹھنے والا نہیں ہے، شور مچانے والا، جو بازاروں میں بیٹھنے والا نہیں ہے، وَلَا غَلِيظٍ، جو سخت نہیں ہے، بات بھی کرے تو ماتھے پہ بل پڑ جائے، وَلَا فَظٍّ، اور اس کی بات میں درستگی نہیں، سخت نہیں، نرم اخلاق والا، لا یقول الخنا، بدگوئی نہیں کرتا، واہیات بات نہیں کرتا، اس کی زبان پاک ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، یہ وہ نبی ہے جس کی زبان کا ایک ایک بول میری وحی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اے شایا اعلان کرو، اعلان، اور شاہ علیہ السلام بولتے جا رہے ہیں، اوپر سے آ رہا ہے، وہ زمین آسمان کو سنا رہے ہیں، آسمان بھی سن رہا ہے، زمین بھی سن رہی ہے، ساری کائنات سن رہی ہے، اعلان ہو رہا ہے، ایک نبی آ رہا ہے، ایک نبی آسمانوں سے آ رہا ہے، نبی من الامیین ابعثہ بشیرا ونذیرا، جو خوشخبریاں دے گا اور ڈرائے گا، اللہ کی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کملی والے کھڑے ہو جاؤ اور میری بڑائی بیان کرو، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین، اے کملی والے کھڑا ہو اور میری بڑائی بیان کر، میں تیری حفاظت کرنے والا ہوں، میں ہوں تیرا حفیظ، میں ہوں تیرا حفیظ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی آپ نے فرمایا یا خدیجہ اصغی الفراش فإنہ لا راحۃ بعد اليوم، اے خدیجہ میرا بستر لپیٹ کے رکھ دے، آج کے بعد سے میری راحت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ لیکن امت دنیا میں راحت چاہتی ہے، امت دنیا میں محلات بناتی ہے، امت دنیا میں بڑے بڑے مکانوں کے نقشے بناتی ہے اور بڑی بڑی دکانیں بناتی ہے، نبی کہتا ہے میری راحت کا زمانہ دنیا میں نہیں ہے، آخرت ہے، اور امت کہتی ہے ہمیں اللہ نے مال دیا ہے، ہم فرعون جیسے محلات بنائیں گے، ہمیں اور حضور سے کوئی نسبت نہیں ہے، ہمیں اپنے آقا سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ معاف کرنا بھائی، میں اپنے کو بھی آپ کے ساتھ شامل کر کے کہہ رہا ہوں، کہیں یوں نہ سمجھنا کہ ہمیں کہہ رہا ہے، نہیں، میں سب سے آپ کو خود کو بھی کہہ رہا ہوں، خود کو بھی کہہ رہا ہوں، اور وہ ایسا متواضع ہوگا لو یمر علی الصراط لم یطفئ من سکینتہ، میرا وہ نبی اتنا متواضع ہوگا اگر وہ چراغ پر بھی پاؤں رکھ دے تو اس کے پاؤں میں اتنی تواضع ہوگی کہ چراغ بھی نہیں بجھے گا، اور میرا نبی اتنی تواضع کے ساتھ زمین پر چلے گا، لو یمر علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ، اگر میرا وہ نبی خشک لکڑیوں پر بھی چلے گا تو اتنی تواضع اور عاجزی سے چلے گا کہ اس کے پاؤں میں آنے والی لکڑی کے چٹخنے کی آواز بھی نہیں آئے گی، ہماری طرح نہیں اکڑ اکڑ کے پاؤں رکھے گا، میں بڑا سیٹھ ہوں، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، ارے میرے بھائی، نہ تو پہاڑوں سے اوپر جا سکتا ہے اور نہ تو زمین رب کی پھاڑ سکتا ہے،
پیٹ تیرا پیشاب پخانے سے بھرا ہوا ہے تو کس بات پر اکڑ کے چلتا ہے؟ اللہ پیٹ کو چلا دے تو بیت الخلاء پہ بیٹھا نظر آئے گا، اور اللہ پیشاب کو چلا دے تو بیت الخلاء کے چکر لگائے گا، اور اللہ تیرے پیٹ کو بند کر دے تو چیخ و پکار تیرے سارا گھر سنے گا، تو کس بات پہ اکڑتا ہے؟ ایسا اونچا رسول، ہائے ایک مرتبہ آپ نے کہہ دیا جبرائیل والذی نفسی بیدہ ما امسا لآل محمد کفۃ من سویق ولا صفۃ من دقیق، اے جبرائیل اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آل محمد کے گھر میں، آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی آٹا نہیں جس کی روٹی پک سکے، بھوک ہے بھوک، اللہ کی غیرت کو جوش آئے، اور ایک فرشتہ زمین پہ اترتا چلا ہے، فنزل اسرافیل علیہ السلام اترے، ہاتھ میں تھال ڈھکا ہوا آپ کے سامنے پیش کیا، یا رسول اللہ ان ربک سمع کلامک، آپ کا رب آپ کی بات سن چکا ہے اور مجھے بھیجا ہے، آج سے پہلے اسرافیل کبھی زمین پہ نہیں آیا، یہ پہلا موقع ہے کہ اسرافیل کو زمین پہ بھیجا جا رہا ہے، جاؤ ہمارے نبی کے پاس، وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض وامرنی ان اعرض علیک ان اسیر معك جبال تہامة ذهبا وفضة وزمردا ویاقوتا فعلت عبدا رسولا او ملکا رسولا عبدا نبیا او ملکا نبیا، اور میرے رب نے کہا ہے میرے حبیب سے کہو یہ لو ساری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں میں تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، اور مجھے کہو تو میں سارے پہاڑ سونا چاندی زمرد اور یاقوت کے بنا کر تمہارے دائیں اور تمہارے بائیں چلاؤں گا، اسیر معک، جدھر کو چلیں گے یہ پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے اور آپ کے ساتھ ساتھ بہیں گے، سب کو دو، سب کو کھلاؤ، فاطمہ کو بھی دو، علی کو بھی دو، حسن کو بھی دو، حسین کو بھی دو جو بھوک سے روتے ہیں اور جن کی ساری ساری رات روتے گزرتی ہے، اور فاطمہ کو دو جس کے جسم پہ کپڑا نہیں ہے تن ڈھانپنے کو، اور علی کو دو جس کی بھوک کی وجہ سے آنکھیں اندر کو دھنس چکی ہیں، اور ایک ابو جہل کو بھی دے دو کہ لالچ میں اسلام لے آئے گا، اور ابو لہب کو بھی دے دو کہ لالچ میں اسلام لے آئے گا، ساری کائنات سونا چاندی بنا دوں، لے لو میرے نبی لے لو، بادشاہی چاہتے ہو یا میری غلامی چاہتے ہو؟ کہا لا بل نبی عبدا، اے اسرافیل واپس چلا جا اور خزانوں کی چابیاں دے دے میرے رب کو، اور کہہ دے کہ تیرا حبیب کہتا ہے میں تیری غلامی چاہتا ہوں، میں بادشاہی نہیں چاہتا۔ ایسا نبی اعلان ہو رہا ہے، ساری کائنات میں اعلان ہو رہا ہے، آ رہا ہے تمہارے پاس ایک نبی آ رہا ہے اور ایک امت آ رہی ہے، ایک امت۔ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے نبی انی باعث من بعدک امتا، اے عیسیٰ میں تیرے بعد ایک امت کو بھیجنے والا ہوں، ایک امت تیرے بعد آنے والی ہے، اور وہ امت ایسی ہے کہ جب تنگی آئے گی تو صبر کریں گے۔ ہاں اللہ تو یوں کہہ رہا ہے تنگی آئے گی تو صبر کریں گے، حرام نہیں کھائیں گے، صبر کریں گے، روکھی سوکھی کھائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے، صبر کریں گے، اور جب خوشحالی آئے گی تو میرا شکر ادا کریں گے، سرکش نہیں بن جائیں گے، سرکش نہیں بنیں گے، میرا شکر ادا کریں گے۔ لیکن میرے بھائیو ہائے کاش، ہائے افسوس کہ یہ امت جب تنگی آئی تو حرام میں گئی، اور جب پیسہ آیا تو متکبر بنی۔ اعلان ہو رہا ہے، اے شایا نبی آ رہا ہے، نبی بشیر و نذیرا، بشیر ہے نذیر ہے، اسددہ بکل امر جمیل، میں ہر عمدہ چیز اسے عطا کروں گا، اہب لہ کل خلق کریم، عمدہ سے عمدہ اخلاق اس کے اندر پیدا کروں گا، اجعل السکینۃ لباسہ، وقار اس کا لباس ہوگا، وقار۔ آپ جب بیٹھے ہوتے تھے تو صحابہ فرماتے تھے آپ کی ہیبت کی وجہ سے ہم آپ کو آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر کوئی مجھ سے کہے بتاؤ حضور کا حلیہ کیا تھا،
تو میں نہیں بتا سکتا ما ملأت عینی منہ، اللہ کی قسم میں نے کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کے نہ دیکھا، آنکھ بھر کے نہ دیکھا۔ اجعل السکینۃ لباسہ، وقار آپ کا لباس ہوگا، والبر شعارہ، اور نیکی آپ کی نشانی ہوگی، والتقوی ضمیرہ، اور تقوی آپ کے اندر میں اترا ہوا ہوگا، تقوی آپ کا ضمیر ہوگا، تقوی آپ کا ضمیر ہوگا، اور تقوی پر ہی اللہ کے سارے وعدے ہیں۔ والحکمت منطقہ، اور آپ کی ایک ایک بات حکمت ہوگی۔ اوتیت جوامع الکلم، مجھے میرے رب نے حکمتوں کے خزانے دے دیے، حکمتوں کے خزانے دے۔ والصدق والوفاء طبیعتہ، سچائی اور وفائی اس کی طبیعت ہوگی، اس کی طبیعت ہوگی۔ والعفو والمعروف خلقہ، اور درگزر کرنا اور معاف کرنا اس کے اونچے اخلاق ہوں گے۔ والعفو والمعروف طبیعتہ، معاف کرنا درگزر کرنا اس کے عمدہ اخلاق میں سے ہوگا۔ والعدل سیرتہ، انصاف اس کی سیرت ہوگی، عدالت اس کی سیرت ہوگی، عدالت کو لے کر چلے گا، انصاف کو لے کر چلے گا، ساری کائنات کو انصاف سے بھرے گا۔ والعدل سیرتہ، عدل پر چلے گا، یہ نہیں کہے گا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے قریب ہے، چاہے ظالم ہے اس کی مدد کرو، نہیں نہیں، عدل پر چلے گا۔ قبیلہ قریش کی عورت چوری کرتی ہے، آنے کا ہاتھ کاٹو، قریش کی عورت کا ہاتھ کاٹا جائے، سفارش کرو۔ اسامہ بن زید کو سفارشی بنا کے لے جایا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اسی بات نے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا، اگر میری بیٹی، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اگر میری بیٹی بھی یہ کرتی تو میں اس کے ہاتھ کٹوا دیتا۔ والعدل سیرتہ، عدل ان کی سیرت ہو، والعدل سیرتہ، والحق کا شریعت ہو، اور ان کی شریعت حق ہوگی۔ والہدی امامہ، ہدایت کے امام ہوں گے۔ والاسلام ملتہ، اسلام ان کا مذہب ہوگا۔ واحمد اسمہ، اور نام اس کا احمد ہوگا۔ اعلان ہو رہا ہے، اشتہار چھاپے جا رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے، سنو بھائی، اے نبی و زمین آسمان کو سناؤ۔ اہدی بہ بعد الضلالہ، میں اس کے ذریعے سے ہدایت کو عام کروں گا۔ اعرف بہ بعد النکرہ، میں اس کے ذریعے سے اپنی ذات کی پہچان کراؤں گا۔ ارفع بہ بعد الحمالہ، اس کے ذریعے سے لوگوں سے تنگیوں کو اٹھا دوں گا اور انہیں آسان مذہب عطا کروں گا اور انہیں صاف سیدھا مذہب عطا کروں گا۔ اکفر بہ من القلہ، ان کی کمیوں کو زیادتی میں تبدیل کروں گا۔ اغنی بہ بعد العیلہ، اور میں ان کے فقر اور فاقے کو مال میں تبدیل کروں گا۔ اجمع بہ بین قلوب متفرقہ واہواء متشتتہ، میں اس کے ذریعے سے مختلف دلوں کو جوڑوں گا، مختلف خواہشات والوں کو جوڑوں گا اور مختلف قوموں کو جوڑوں گا۔ وَأَسْتَنْقِذُ بِهِ فِئَامًا مِنَ النَّاسِ مِنَ الْحَلَقَةِ، اور میں اس کے ذریعے سے بے شمار لوگوں کو دوزخ کے عذاب سے نجات دوں گا۔ اعلان ہو رہا ہے، ایک نبی آ رہا ہے، ایک نبی آ رہا ہے، ایک امت آ رہی ہے، ایک امت آ رہی ہے۔ یہ اعلان کیوں ہے اور یہ کیوں بتلایا جا رہا ہے میرے بھائیوں؟ یہ اس لیے بتلایا جا رہا ہے کہ یہ نبی سب سے اونچا اور یہ امت سب سے اونچی، اور جب آپ اپنی مادر شکم میں آئے، ماں کے پیٹ میں جب آئے، تو ساری کائنات کے بادشاہوں کے تخت جب صبح دیکھے گئے تو الٹے پڑے تھے، ساری کائنات کے بادشاہوں کے تخت الٹے پڑے تھے، اور اس دن تمام بادشاہ گونگے ہو گئے۔ ایک دن کوئی بادشاہ اپنی زبان سے ایک بول نہیں بول سکا، سب بادشاہ گونگے ہو گئے، اور جانوروں میں خوشخبریاں سنائی گئیں، اور ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسری سمندر کی مچھلیوں کو خوشخبریاں سنائیں کہ آج وہ وجود میں آیا جس کے ذریعے سے عالم میں روشنی پھیلے گی، اور جس کے ذریعے سے اندھیرے نور میں تبدیل ہوں گے، اور جس کے ذریعے سے گمراہیاں دور ہوں گی۔ آج وہ دنیا میں آیا، آج اس کے آنے کی ابتدا ہو گئی۔
اور جب آپ وجود میں آئے اور عالم دنیا میں قدم رکھا اور ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو کمرے سے نور نکلا اور آسمان تک پھیلتا چلا گیا، اور کسرا کی وہ آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی ایک دم بجھ گئی، اور کسرا کے محل کے 14 کنگرے تڑاک سے گرے، اور اس کے بڑے پادری نے خواب دیکھا کہ بڑے بڑے دریائے فرات خشک ہو گیا ہے اور اونٹ عربی جو ہیں ایرانی گھوڑوں کو کھینچتے ہوئے لے جا رہے ہیں، اور وہ حیران پریشان، اور صبح مکے کی گلیوں میں اور حرم شریف میں ایک یہودی چیخ رہا ہے، ارے بتاؤ آج کوئی قریش میں لڑکا پیدا ہوا ہے، ارے بتاؤ آج کوئی قریش میں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا فلاں آدمی کا لڑکا پیدا ہوا ہے، کہنے لگا اس کا باپ زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ انہوں نے کہا باپ زندہ ہے، کہنے لگا میں اس کا نہیں پوچھتا، کوئی ایسا بچہ بتاؤ جو پیدا ہوا ہو اور باپ اس کا مر چکا ہو۔ انہوں نے کہا عبد المطلب کے ہاں پوتا پیدا ہوا ہے، کہا ارے مجھے وہ دکھاؤ دکھاؤ۔ بھاگا ہوا دروازے پہ آیا، حضور پاک کو باہر لایا گیا، چہرے سے کپڑا ہٹایا، چیخ نکلی اور زمین پہ گرا اور کہنے لگا یا ویل لبنی اسرائیل قد خرجت النبوۃ منها ورحتم بها یا معاشر قریش واللہ لیسطون بکم سطوة یخرج صوتها من بین المشرق والمغرب۔ یہودی چیخا، کیا کہنے لگا ہائے بنو اسرائیل، آج تمہاری نبوت چھن گئی، اور اے قریش تم ہم سے نبوت کو لے کے چلے گئے، اور اے قریش اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا یہ بچہ تم سے ٹکر لے گا اور اس ٹکر کی آواز مشرق اور مغرب میں سنائی دے گی، سارے عالم میں آپ کی آمد کا اعلان ہو رہا ہے۔ 1000 برس کی آگ بجھ گئی، کوئی اس کو بجھانے والا نہیں، بجھ گئی۔ نوشیروان پریشان بیٹھا، آگ بجھ گئی، محل کے کنگرے گر گئے، اور وہ کہتا میں نے ایسا خواب دیکھا۔ انہوں نے کہا کسی عالم کو بلاؤ، ایک عیسائی عالم کو بلایا گیا، بھائی کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی میں تو اس کی تعبیر نہیں دے سکتا، میرا ماموں رہتا ہے ملک شام میں، میں اس کو جا کے بات کرتا ہوں، شاید وہ کچھ بتا سکے۔ انہوں نے کہا جلدی جاؤ۔ اس کے ماموں ایران سے نکلا، ملک شام میں آیا، اس کا ماموں تھا جس کا نام سطیع تھا، 200 برس سے زیادہ عمر تھی، سکرات میں تھا جب یہ پہنچا، اور پہنچتے ہی اپنا بتایا کہ میں عبد المسیح آیا ہوں۔ آنکھیں کھولی، کہنے کا بعثک ملک بنی صعصع لارتجاف الایوان وخمود النیران ورؤی الموبقان ورآ ابلا صعابا تقود فلیس بابل لفارس بابلا ولیس الشام للسطیح الشاما۔ تو پھر سن لو کہ ملک بابل بھی فارس کے ہاتھ میں نہیں رہے گا اور ملک شام بھی سطیح کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، اور وہ جو 14 کنگرے گرے ہیں، جو 14 کنگرے گرے ہیں، وسیاتی ملوکم و ملکات علی عدد الشرفات وکلما ہوا آت، اور وہ جو 14 کنگرے گرے ہیں نوشیروان کو بتا دے کہ تیری حکومت ٹوٹنے والی ہے اور نبی آخر الزمان کی امت کا امر قائم ہونے والا ہے، اور صرف تیری اولاد میں سے 14 بادشاہ یک بعد دیگرے آ کر ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر اس نبی کا کلمہ بلند ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس امت کو اللہ پاک نے سب سے بڑی امت بنایا، اور اس کے رسول کو اللہ نے سب سے بڑا رسول بنایا۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ امت اپنی جان کی نہ دیکھتی تھی، اپنے مال کو نہ دیکھتی تھی، اپنی ذات کو نہ دیکھتی تھی، یہ امت اللہ کے امر کو لے کر چلتی تھی اور نبی کے طریقے کو لے کر چلتی تھی اور اس پر مرتی تھی اور دین کو لے کر چلنا کام بنایا تھا۔ آپ نے فرما دیا میں آخری نبی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اوہو، جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے، یا اللہ یا اللہ، جعلت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما، یہ ابراہیم علیہ السلام کو تو نے اپنا خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو نے اپنا کلیم بنایا۔ وسخرت لداود الجبال، اور داؤد علیہ السلام کے لیے نے پتھروں کو نرم کیا۔ ولسلیمان الریح،
اور سلیمان علیہ السلام کے لیے تو نے ہوا کو تابع کیا. وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَىٰ الْمَوْتَىٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو نے مردوں کو زندہ کیا. فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي تو میرے لیے تو نے کیا بنایا. ہاں آپ نے فرمایا, اللہ نے فرمایا, ارے میرے حبیب الم اعطک افضل من ذلک کلہ میں نے تمہیں اس سے سب سے اونچا اور افضل رتبہ نہیں دیا کیا. اللہ نے فرمایا میرا ذکر تیرے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. لم اذکر الا ذکرت معی, ابن کثیر کی روایت بتا رہا ہوں. لم اذکر الا ذکرت معی, میرا نام آئے گا تیرے نام کے ساتھ, جب تک میرے نام کے ساتھ تیرا نام نہیں ہوگا میرا نام مکمل نہیں. ولا تجوز لخطباء امتک, تیری امت کے کسی بیان کرنے والے اور کسی خطیب کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میری تکبیر کہے اور تیری نبوت کی شہادت نہ دے. جب میری کبریائی بیان ہوگی ساتھ تیری رسالت کو بیان کیا جائے گا, اور جب میرا ذکر ہوگا تیرا ساتھ ذکر لیا جائے گا, تیرا ساتھ ذکر کیا جائے گا. وجعلت صدور امتک اناجیل یقرؤونها ولم اعط احدا قبلہ, اور میں نے تیری امت کے سینوں کو کھول دیا اور ان میں اپنے قرآن کو اتار دیا. میرا قرآن تیری امت کا سینہ سنبھال کے چلے گا. میں نے پہلی کتابیں کسی امت کے سینے میں نہیں اتاری, لیکن تیری امت کو میں نے یہ شرف بخشا کہ پورا میرا قرآن ان کے اندر میں اتر جائے گا. یقرؤونہ, اور وہ اسے دن رات پڑھیں گے, اسے دن رات پڑھیں گے. اور میں انہیں ان للہ اہلین من الناس, اور میں انہیں اپنے گھر والا بناؤں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ گھر والے ہیں. اللہ کا تو گھر کوئی ہے نہیں, وہ تو لا مکان, کوئی مکان نہیں, شرافت کے طور پر کہہ رہا ہے. اللہ کے کچھ گھر والے ہیں. یا رسول اللہ, اللہ کے گھر والے کون ہیں؟ فرمایا اہل القرآن, اہل القرآن, اہل اللہ وخاصتہ, یہ قرآن والے اللہ کے گھر والے ہیں, قرآن والے اللہ کے گھر والے ہیں. اور آپ نے فرمایا ان فی الجنت نہرن اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذهب وفضة لحامل القرآن. جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے, اور جس کے کنارے پر مرجان کے پتھر کا ایک شہر ہے جس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں, اور وہ حافظ قرآن کی خدمت میں دیا جائے گا. لے بھائی, یہ تیری امت کو دے رہا ہوں. تیرے سے پہلے کوئی امت اس اپنی کتابوں کو سینے میں نہیں لے سکی. میں نے تیری امت کو یہ وقار عطا کیا کہ وہ اس قرآن کو سینے میں اتارتے چلے جائیں گے اور پڑھتے چلے جائیں گے. اور میرے بھائیوں, جب یہ قرآن زندہ تھا, اور جب یہ قرآن جب اس قرآن کو سینے میں لیا ہوا تھا, میرے بھائیوں معاف کرنا, آج ہمارے جیسے مولوی بھی دل میں دنیا چھپائے بیٹھے ہیں, اور حافظ قرآن بھی دل میں دنیا چھپائے بیٹھے ہیں, اور آج کے تاجر بھی دل میں دنیا چھپائے بیٹھے ہیں, اور آج کے کاشتکار اور زمیندار بھی دل میں دنیا چھپائے بیٹھے ہیں, اور آج کا بچہ اور بڈھا اور مرد اور عورت دل میں دنیا کو چھپائے بیٹھا ہے. جب قرآن دلوں میں تھا تو ساری رات کھڑے ہو کے پڑھتا تھا اور روتا تھا. حضرت زرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی کو دیکھ رہا ہوں, وَكَأَنِّي أَنظُرُهُ الْآنَ, منظر میں اپنی آنکھوں سے آج بھی دیکھ رہا ہوں. حضرت علی کی شہادت کے بعد بتا رہے ہیں, حضرت علی کا بیان کر رہے ہیں. وَكَأَنِّي أَنظُرُهُ الْآنَ, میں آج بھی اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہا ہوں. وَكَأَنِّي أَسْمَعُهُ الْآنَ, اور اس کے آوازیں اور اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں. اور وقت کون سا ہے؟ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولًا, جبکہ رات بھیگ چکی ہے اور اس کے پردے تاریک ہو کر نیچے کو آ چکے ہیں. وَغَارَتْ نُجُومُهُ, اور اس کے ستارے مال پڑ چکے ہیں. رات بیت چکی ہے, لوگ اپنی خواب گاہوں میں سو رہے ہیں, اور علی منبر میں کھڑا قرآن پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے اور تڑپ رہا ہے. قابضاً علی لحیتہ,
اور داڑھی کو ہاتھ میں یوں پکڑا ہوا ہے. یتململ تململ السریم، اور تڑپتا ہے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے. ویبکی بکاء الحزین، اور روتا ہے جیسے غموں کا مارا ہوا روتا ہے. ویقول للدنیا، اور دنیا کو کہتا ہے الی تغررتی، ارے دنیا مجھے دھوکہ دینے آئی. الی تشوقتی، ارے دنیا میرے شوق میں آئی. الی تزینتی، ارے دنیا میرے لیے تو زینت بنا کے آئی، میرے لیے زینت بنا کے آئی. الی تشوفتی، ارے دنیا تو مجھے جھانک جھانک کے دیکھ رہی ہے. یہ مختلف روایات کے الفاظ میں نے اکٹھے کر دی. مجھے جھانک رہی ہے، مجھے دیکھ رہی ہے. ہے ہاتھ غری غیری، دور ہو جا دور ہو جا. قد بتت کی صلاۃ، میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں. عمر کے قصیر، تیری عمر بڑی مختصر، تیری عمر بڑی مختصر. آپ نے فرمایا الدنیا 3 ایام، ارے سن لو دنیا 3 دن ہے. یوم مدا ما بیدک منہ شیء، ایک دن گزر گیا تیرے پلے کچھ نہیں. یوم غد، ایک کل کا سورج ہے. فلست تدری انت تدرکہ، تجھے پتہ نہیں وہ سورج تو دیکھے گا قبر دیکھے گا. ویوم انت فیہ فاغتنمہ، تیرے پاس بس ایک دن ہے دنیا کا، تیری زندگی ایک دن ہے جس میں تو گزر رہا ہے. اسی کو قیمتی بنا لے، اسی کو قیمتی بنا لے. اور یہ بھی سن لے وَكَمْ مِن مُقْبِلٍ يَوْمًا لَا يُكَمِّلُهُ، اور کتنے ہیں جو دن کو گزار رہے ہوتے ہیں لیکن سورج چھپنے سے پہلے قبر میں چھپ جاتے ہیں. وَكَمْ مِن مُسْتَقْبِلٍ لِغَدٍ لَا يُدْرِكُهُ، اور کتنے ہی ہیں جو سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ موت کا سورج ان پہ طلوع ہوتا ہے اور ان کو زمین میں غروب کر دیتا ہے. عمروں کے قصیر، ارے دنیا تیری عمر مختصر ہے. تو اس قابل نہیں ہے کہ صبح سے لے کر رات تک تجھے سجا کے بیٹھا جائے اور دکانوں پہ بیٹھا جائے اور ایمان کو خراب کیا جائے اور سارا دن ساری رات کمایا جائے. عمروں کے قصیر، تیری عمر مختصر. مجلسوں کے حقیر، تیری مجلس ذلیل و خوار اور گندی سے گندی. تیری کوئی قیمت نہیں، تیری کوئی حیثیت نہیں، تیری کوئی وقات نہیں، تیری کوئی میرے رب کے ہاں حیثیت نہیں. اگر میرے رب کے پاس اس دنیا کی قیمت ہوتی تو سب سے زیادہ مال حضور پاک کو ملتا اور پھر فاطمہ کو ملتا اور پھر علی کو ملتا اور پھر حسن کو ملتا اور پھر حسین کو ملتا. اور اگر حکومت کوئی اونچی چیز ہوتی تو یزید بادشاہ نہ بنتا اور حسین کا سر نہ کٹتا. لوگ یوں کہیں گے بھائی ارے میرے بھائیوں، یہ تو اللہ کے قرب کی علامت تھی کہ حکومت سے بچایا آل محمد کو. انہوں نے کہا آل محمد کو بچاؤ حکومت سے کہ یہ ذلیل چیز ہے. میں پاک لوگوں کو گندا نہیں کرنا چاہتا، میں یہ گندا نہیں کرنا چاہتا. کوئی ہے باپ، ارے کوئی باپ ہے جو کہے یا اللہ میرے بیٹوں کو تنگی دے. ہر کوئی کہتا ہے میرا بیٹا خوب کمائے خوب کھائے. اور اللہ کا لاڈلا حبیب ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی تنگ کر دے، آل محمد کی روزی تنگ کر دے، آل محمد کا رزق گزارے کا کر دے، آل محمد کا رزق گزارے کا کر دے. کوئی باپ کہہ سکتا ہے؟ اگر یہ بڑی چیز ہوتی تو سب سے زیادہ آپ کو دی جاتی، آپ کے گھر کو دی جاتی. سخت سردی میں باہر نکلے، دیکھا تو حضرت علی ٹہل رہے ہیں. ارے بھائی اللہ کے بندے، اس وقت میں کیا کر رہے ہو باہر؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بھوک کی شدت ہے، گھر میں بیٹھا نہیں جاتا. آپ کو پتا سردی میں بھوک ہو تو زیادہ سردی لگتی کہ نہیں؟ جب پیٹ میں روٹی ہو تو میدا حرکت میں آتا ہے تو گرمی پیدا ہوتی ہے. جب پیٹ خالی ہو تو میدا بھی ٹھنڈا، اوپر سے بھی ٹھنڈک، سردی زیادہ لگتی ہے. آپ نے کہا ارے علی کیا بتاؤں، مجھے بھی بھوک نے گھر سے باہر نکالا ہے. آگے گئے تو کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا ارے بھائی میرے ساتھی یہاں کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ کیا کریں، بھوک گھر میں بیٹھنے نہیں دے رہی تھی، یہاں کے بیٹھے. آپ نے کہا اچھا علی یہ جو سامنے کھجور کھڑی ہے نا اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں کھجوریں کھلاؤ. زمانہ کون سا ہے؟ سردیوں کا. سردی میں کھجور کہاں سے آتی ہے؟ حضرت علی دوڑے ہوئے گئے، کھجور سے کہا کہ بھائی اللہ کا رسول کہتا ہے کھجوریں کھلاؤ. پتوں میں سے ٹپ ٹپ کھجوریں گرنے لگی، چادر بھر گئی. اللہ قادر ہے جو حضرت مریم کو کھجوریں کھلا سکتا ہے. فَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم
کھجور کو ہلا، کھجوریں میں گراؤں گا، کھجوریں تب تک جھولی بھری چادر لائے، لگے کھاؤ سب کھاؤ، خود بھی کھایا، ان کو بھی کھلایا، سب کو کھلایا، کچھ بچ گئی، جاؤ میری بیٹی کو دے کے آؤ۔ لیکن میرے بھائیوں، مسلمان نے سونے چاندی کو معیار بنایا اور سونے چاندی پر اپنی عزت کو تولا، سونے چاندی پر لوگوں کو تولا، سونے چاندی کے کانٹے پر لوگوں کو تولا۔ ارے میرے بھائیوں، یہ کانٹے زبانوں میں اٹکیں گے اگر یہ غلط تول رہے ہیں۔ قرطبہ کے شہر میں ایک دکاندار اپنے کانٹے کو توڑ رہا ہے، دوسرا کہتا ہے کانٹے کو کیوں توڑتے ہو، غلط تولتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر میرا کانٹا غلط ہوتا تو میں دکان کو آگ لگا دیتا، لیکن بھائی میں تو ڈر گیا، آج میں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ میں لرز گیا۔ ارے تو نے کیا دیکھا؟ کہنے لگا میرا پڑوسی مر رہا تھا اور اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا، سارے کہہ رہے تھے پڑھو پڑھو، وہ کہتا مجھے پڑھا نہیں جاتا۔ ارے کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ کہنے لگا میرے ترازو کا کانٹا میرے حلق میں اتر چکا ہے اور مجھ سے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا۔ آج تو تیرا کانٹا غلط تول کے 4 پیسے کمائے گا، لیکن تیرے ایمان کو موت کے وقت اٹھا کے لے جائے۔ دنیا میں مسلمان بن کے زندگی گزاری اور قیامت کے دن کہہ دیا جائے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مسلمانوں سے الگ ہو کے ایک طرف کھڑے ہو جاؤ۔ مسلمان نے سونے چاندی کو معیار بنایا۔ میرے بھائیوں، یہ امت کاروباری نہیں تھی، یہ امت میرے بھائیوں حاکم نہیں تھی، یہ امت میرے بھائیوں اور دوستوں تاجر نہیں تھی اور دکاندار نہیں تھی، یہ امت نبی کے نائب تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب تھی۔ تبھی کے کلمے کو لے کر ساری دنیا میں پھرے گی اور ساری کائنات میں نبی والے کلمے کو پھیلائے گی اور اسی پر مرے گی، اسی پر جیے گی، اسی پر اٹھے گی۔ اس امت کو حضور آپ نے ہجرت کی، ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ حضور کے جذبات تھے یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی، ہائے مکہ تجھے چھوڑتے ہوئے مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے، ہائے ہائے اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تیرے چھوڑ کے نہ جاتا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ آپ کو مکے سے جانے تکلیف ہو رہی ہے؟ فرمایا ہاں مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ گھبرائیں نہیں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس رب نے آپ پہ قرآن کو اتارا وہ آپ کو مکے دوبارہ واپس لائے گا۔ آپ مدینے کی گلی میں بازار میں جا رہے، ایک قریشی نوجوان کھڑا ہوا شعر پڑھ رہا، شاعر تو گھٹی میں تھے عربوں، مکے پر نا مکے کو یاد کر کر کے شعر پڑھ رہا، آپ کھڑے ہو کے سنتے رہے، اللہ اکبر۔ پھر کہنے لگے ارے بھائی نوجوان چپ ہو جا، چپ ہو جا، ہمیں مکہ یاد نہ دلا، یہیں مدینے میں دل لگانے دے، مکہ یاد نہ دلا۔ اور حضرت بلال جو مکے کے ہیں نہیں، مکے سے ان کا باپ تو باہر سے آیا، باپ باہر سے آیا، مکے میں آباد ہوا، بلال کا کوئی چاچا تایا ماما مکے میں کوئی نہیں ہے، صرف بلال وہاں غلامی کی زندگی گزار چکا ہے، دردناک زندگی، لیکن بلال کا یہ حال تھا کہ مدینے میں رو رہا ہے، کہہ رہا الا لیت شعری هل ابیتن لیلة بواد وحولی اذخر وجلیل وهل اردن یوما میاہ من جنت وهل یبدو لی شامت وطفیل۔ ارے کوئی تو آ کے مجھے تسلی دے دے کہ میں مکے دوبارہ واپس جاؤں گا، کوئی تو بھائی تسلی دے آ کے کہ بلال گھبرا نہیں، اے بلال گھبرا نہیں، تو مکے جائے گا اور تو وہاں کی گھاس دیکھے گا، مجنہ چشمے کا پانی پیے گا اور شامہ طفیل پہاڑوں پہ چڑھے گا، تو دوبارہ لوٹ کے مکے جائے گا، گھبرا نہیں۔ جب بلال کا یہ حال ہے تو صحابہ کا کیا حال ہوگا جو گھروں کو چھوڑ چھوڑ کر نکلے ہیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنے آپ کو قربان کر کے دکھا دیا کہ ہم اللہ اور رسول کے ہیں، ہم اور کسی کے نہیں ہیں، ہمارا جینا ہمارا مرنا صرف اللہ اس کی رسول کی ذات کے لیے۔ بدر کے میدان میں ابو عبید بن حارث قتل ہوئے، ٹانگ پر تلوار لگی، گرے، اٹھا کے لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ دیا، یا رسول اللہ الست شہید، کیا میں شہید ہوں نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، فرمایا بلا وانا علیک شاہد، اے ابو عبید گھبرا نہیں، میں تیرے اوپر گواہی دوں گا کہ تو میرے نام پہ قربان ہوا۔
ایک ہی کام بنا لیا تھا کہ میں اللہ اس کے رسول کے نام پہ مرنا ہے، مال کی محبت کو نکال دیا، بیوی بچوں کی محبت کو نکال دیا تھا اور اللہ اس کے رسول کی محبت کو دل میں اتار دیا تھا۔ میرے بھائیو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ میں نکل کر اس کلمے کو سیکھا جائے۔ آج ہمارا کلمہ کچا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کچا ہے۔ ہم نے محمدی ہونا نہیں سیکھا کہ محمدی کسے کہتے ہیں۔ ارے ایک ایک محمدی گزرتا چلا جاتا تھا اور ساری کائنات میں ہدایت کے نقشے پھیلتے چلے جاتے تھے۔ ایک ایک محمدی نے ساری کائنات پہ ضرب ڈالی ہے۔ آج ہزاروں محمدی بیٹھے ہیں لیکن بازار میں اور دکان میں کھوٹ کو نکالنے پر قادر نہیں ہے، اپنی زندگی کو حضور کے طریقے پر لانے پر قادر نہیں ہے۔ ایک ایک چیز کو قربان کیا ہے صحابہ نے، اور اپنی ذات کو ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ کی لڑائی میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں، حضرت خالد سے کہا، برا بن عازب نے، خلصنا یا خالد، خلصنا یا خالد، ہم رسول پاک کے زمانے میں ایسے نہیں کیا کرتے تھے، ہمیں نئے مسلمانوں سے الگ کرو، ہمیں نئے مسلمانوں سے الگ کرو۔ ایک صحابی ہیں ابو عقیل، ان کے جو سینے میں تیر لگا اور الٹ کے گرے تو آواز لگی، یا الانصار، اے انصار آگے بڑھو، تو یہ ابو عقیل سینے پہ تیر کھایا ہوا گھسٹنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا، ارے ابو عقیل کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، انصار کی آواز لگ رہی ہے، دین کے مددگاروں آؤ، میں بھی تو دین کا مددگار ہوں۔ ان کا تو مرنے پر ہے، سینے میں تیر کھا چکا ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ ابو عقیل کہنے لگے، کہنے والا یوں کہہ رہا ہے دین کے مددگاروں، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ زخمی نہ آئے اور صحیح آئے، میں دین کا مددگار ہوں، میں جو کر سکتا ہوں کروں گا۔ اور گھسٹنا شروع کیا، زخم پھٹنا شروع ہوا، گر پڑے، کہنے لگے، عبداللہ مجھے کسی پتھر پہ اٹھا کے بٹھا دے۔ حضرت عبداللہ نے اٹھایا اور پتھر پہ بٹھایا۔ حضرت ابو عقیل نے کہا، ارے انصار، جیسے تم نے حنین میں حضور کے نام پر قربانی دی تھی اور اس پر پروانہ وار گرے تھے، کرتن کا کرت حنین، یومن کا یوم بدر، یومن کا یوم بدر، آج بدر کے دن کی یاد کو تازہ کر دو اور آج حنین کے دن کی یاد کو تازہ کر دو۔ بس ایک آواز تھی جو بجلی کی طرح کونتی چلی گئی، قربانی سے لگی آواز تھی۔ برا نے کہا، خلصنا خلصنا، الگ کرو الگ کرو۔ 3000 کا مجمع، بڑے بڑے صحابہ کا، خالد بن ولید اور حضرت ابو دجانہ، سماق بن خرشنہ اور یہ بڑے بڑے صحابہ، یہ ایک طرف ہو کر صرف 3000 آگے کو بڑھ رہے ہیں۔ حضرت برا نے کہا، مجھے پھینکو ان کافروں کے لشکر میں۔ ایک باغ تھا جس کی بڑی فصیل تھی، انہوں نے کہا، ارے برا، ہم تمہیں کہاں سے پھینکیں؟ چاروں طرف سے تیروں کی بارش، اور تو اکیلا اندر میں کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا، نہیں نہیں، آج مرنے کا دن ہے، آج جان بچانے کا دن نہیں ہے، مجھے پھینکو مجھے پھینکو، میں جا کے دروازہ کھولوں گا۔ انہوں نے کہا، بتاؤ تو صحیح کیسے پھینکیں؟ کہا، مجھے ڈھال پہ بٹھاؤ، ڈھال پہ بٹھاؤ، ڈھال کو نیزوں پہ اٹھاؤ اور پھر مجھے سارے مل کر یوں دھکا دو، میں اڑ کے باغ میں گروں گا۔ اوپر سے تیروں کی بارش، اور برا کو ڈھال پہ بٹھایا اور نیزوں پہ اٹھایا اور یوں دھکا دیا، حضرت برا اڑتے ہوئے کفار کے بیچ میں جا کے گرے، اکیلا تنے تنہا۔ لیکن وہ اکیلا نہیں ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، فرشتے چاروں طرف سے اتر رہے ہیں، فرشتے چاروں طرف سے اتر رہے ہیں۔ اکیلے نے لڑتے لڑتے جا کے جو دروازہ کھولا اور مسلمان نکلے، اور مسالمہ کذاب ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا ہوا ہدایات دے رہا تھا۔ حضرت واشی کہنے لگے، ہائے، آج کبھی یہ میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا تو میں حضور کے چچا کے قتل کا بدلہ آج اتار سکتا ہوں۔ میں نے حمزہ کو قتل کیا تھا، اگر آج مسلمہ میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا تو میرا کام بن جائے گا۔ فرماتے میں نے اسی حربے کو اٹھایا جس سے حمزہ کو قتل کیا تھا اور مسلمہ کی طاق میں دوڑ لگائی۔ ادھر سے ایک انصاری صحابی بھی دوڑا، محمد بن مسلمہ، اور ادھر سے میں نے دوڑ لگائی، میں نے برچے کو تولا اور اسے پھینکا، میرا برچہ اڑتا ہوا اس کے سینے میں، اس کے اب پیٹ میں لگا اور آنتوں کو چاک کرتا ہوا نکلا، اور اوپر سے محمد بن مسلمہ کی تلوار بھی لگی۔ اب پتہ نہیں میرا برچہ پہلے لگا یا مسلمہ کی تلوار لگی، لیکن روایت میں آتا ہے اوپر چھت پر ایک لڑکی کھڑی تھی جو باندھی تھی مسلمہ کذاب کی،
اس نے کہا واہ ویلا واہ حزنا ہائے ہلاکت، قد قتلہ العبد الاسود، وہ کالے غلام نے ہمارے نبی کو قتل کر دیا۔ تو اس باندی کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ویشی نے ہی مسلمہ کو قتل کیا۔ فرمایا کرتے تھے اللہ کا شکر ہے میں نے سب سے گندے انسان کو اسلام لانے کے بعد قتل کیا، جیسے کہ میں نے سب سے اعلیٰ انسان کو اسلام لانے سے پہلے قتل کیا تھا۔ حضرت برا اکیلے نے جا کے دروازہ کھولا۔ میرے بھائیوں انہیں مسلمانوں کو اور کوئی سبق نہیں آتا تھا، انہیں ایک ہی سبق آتا تھا کہ ہم نے اللہ کے نام پر اور حضور کے نام پر مرنا ہے بس، تاکہ ہمیں جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ سب سے زیادہ ان کو اس بات کا تھا کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ بیوی قربان ہوتی ہے تو ہو جائے، بیٹے قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں، بچے قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن ہمیں حضور کا پڑوس جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نہ جائے۔ اونٹ کی لڑائی ہے اور ایک عورت کو پتہ چلتا ہے تیرا باپ قتل ہو گیا، وہ کہتی ہے یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ دوسرا کہتا ہے تیرا بیٹا قتل ہو گیا، وہ کہتی ہے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ تیسرا کہتا ہے تیرا بھائی بھی قتل ہو گیا، وہ کہتی ہے میرے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ میرے بھائیوں نے کہا حضور تو آ رہے ہیں۔ یہ کہتی نہیں جب تک میں دیکھ نہیں لوں گی مجھے چین نہیں آئے گا، میں اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھوں گی میرے نبی کا کیا حال ہے۔ جب دیکھا کہ حضور پاک آ رہے ہیں، گھٹنوں کے بل گر پر آپ کے دامن کو تھاما، اے اللہ کے رسول اگر تم ہمارے اندر ہو تو ہم نے کوئی غم نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں ہم تو پتہ نہیں کہاں کا ایمان پڑھے ہوئے ہیں اور کہاں کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ دکاندار نے دکان کا کلمہ پڑھا، سونے والے نے سونے کا کلمہ پڑھا، چاندی والے نے چاندی کا کلمہ پڑھا، کرسی والے نے کرسی کا کلمہ پڑھا، محمد کا کلمہ نہیں پڑھا۔ ایک کالا آدمی آتا ہے، یا رسول اللہ آپ تو جنت میں اونچے چلے جاؤ گے، ہمارا کیا بنے گا، ہم تو آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ اگر ہم آپ پر ایمان لائیں اور آپ جیسا عمل کر لیں تو ہم آپ کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا گھبرا نہیں، لو آمنت بما آمنت وعملت بما عملت لكنت معي في الجنة وإن بياض الأسود يرى من مسافة 1000 عام۔ تو کیوں گھبراتا ہے؟ ایمان لیا جیسے میں ایمان لایا اور عمل کر جیسے میں عمل کر رہا ہوں تو جنت میں میرا ساتھی بنے گا۔ اور کالا مسلمان کو اللہ تعالیٰ ایسا نور دے گا کہ اس کے چہرے کا نور 1000 سال سے مسلمان دیکھے گا۔ وہ رونے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے یہ تو بتاؤ جنت کیسی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا، وہ پوچھ رہا ہے آپ بتا رہے ہیں، وہ خوش ہوتا جا رہا ہے، خوش ہوتا جا رہا ہے۔ جب زیادہ پوچھنے لگا تو حضرت عمر نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ آپ نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا بس چپ کرو، اب بس کرو، بہت پوچھ لیا تم نے۔ حضور نے فرمایا ارے عمر یہ تیرے سے نہیں پوچھ رہا، میرے سے پوچھ رہا ہے، اس کو پوچھنے دو، اسے پوچھنے۔ جب وہ پوچھنا اس نے شروع کیا تو اس پر اللہ پاک کی محبت کو جوش آیا اور جبریل علیہ السلام اترتا چلا آیا اور قرآن پاک کو لے کر آیا۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق
وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. قرآن پاک اترتا چلا آیا اس بدو کے اس جواب پر اور اس بدو کے اس سوال پر اور اس بدو کے اس طلب پر. آپ نے فرمایا اے بدو سن لے، تیرے رب نے تیری طلب پر یہ قرآن اتارا کہ جنت والے تختوں پر بیٹھے ہیں، چشمے ان کے ساتھ چل رہے ہیں اور درختوں کے سائے ان کے اوپر ہیں اور درختوں کے پھل ان کے اوپر جھکے ہوئے ہیں. وجنل جنتین دان، دیکھتے ہیں تو گوشے جھکے جھکے، گوشے جھکے جھکے، ایسے ایسے پھلوں کے گوشے کہ احلا من العسل الین من الزبد، دودھ سے اشد بیاضا من اللبن لیس فیہا عجم، دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ میٹھے، ان میں کوئی گٹھلی نہیں ہے اور وہ جھکے ہوئے ہیں. اوپر دیکھ تو جنت کے پھل جھکے ہوئے ہیں اور میرے بھائیوں ان کو نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی، اور ریشم پہنے ہوئے ہیں اور ان پر پیالوں میں شراب پیش کی جا رہی ہے اور سلسبیل چشمے کا پانی پیش کیا جا رہا ہے اور ان کے چاروں طرف خدام چل رہے ہیں اور وہ خدام ایسے ہیں جن کے کانوں میں موتی پروئے ہوئے ہیں اور جب وہ چلتے ہیں تو دیکھے گا کہ جیسے موتی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں ایسے خدام بکھرے ہوئے چل رہے ہیں. اور میرے بھائیوں اور دوستوں تو دیکھے گا تو بہت بڑے ملک کو دیکھے گا، اتنا بڑا ملک ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے جب اپنے محل میں داخل ہوگا تو اس کے محل کے فرش سے لے کر چھت تک 1,00,000 ہاتھ اونچا محل ہوگا اور اس کے تخت پر بیٹھے گا. تخت کے دائیں طرف اور تخت کے بائیں طرف عندہم قاصرات الطرف اطراب، ان کے دائیں اور بائیں جنت کی بیویاں جو ہم عمر، قاصرات الطرف عین، ان کے دائیں اور بائیں جنت کی بیویاں موٹی موٹی آنکھوں والی، کأنہن بیض مکنون، جیسے انڈے کا اندر کا سفید چھلکا ہوتا ہے ایسی خوبصورت. کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسے کہ مرجان یاقوت کا پتھر. فیہن خیرات حسان، وہ حسن و جمال والی اور بڑے اخلاق والی. عربا اترابا، متحببات، متعشقات، متبعلات، حسن والی، خوش اخلاق، محبت والی، وفا والی. اور میرے بھائیوں اور دوستوں بحلی الجنت متزینات، اور جنت کے زیور سے آراستہ، وبحلل الجنت متزینات، اور جنت کے لباسوں سے آراستہ، وبعطور الجنت متعطرات، اور جنت کی خوشبوؤں سے متعطر ان کے جسم. ایسی بیویاں دائیں اور بائیں، سامنے پرندوں کی قطاریں، ولحم طیر مما یشتہون، اور نیچے دیکھے گا تو انہار من ماء غیر آسن، پانیوں کی نہریں، صاف شفاف پانی، اور انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور دودھ کی نہریں جن کا ذائقہ تبدیل نہیں. انہار من خمر لذت للشاربین، شہد کی شراب کی نہریں جو لذیذ مزیدار. انہار من عسل مصفا، شہد کی نہریں، ایک کنارہ یاقوت ایک کنارہ موتی. اور میرے بھائیوں اور دوستوں، اور تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑوس کی جنت میں قرار پکڑے ہوئے یہ جنت والے بیٹھے ہوں گے اور اللہ جل جلالہ انہیں اپنے ہاتھ سے جام پلائے گا، انہیں اپنے ہاتھ سے پیالہ پلائے گا. کون پلائے گا بھائی؟ اللہ پاک پلائے گا، اللہ پلائے گا. اللہ جو چھپا ہوا ہے اس دن کھل کے سامنے آئے گا، کھل کے سامنے آئے گا اور اپنے ہاتھ سے پلائے گا. لے میرے بندے پی، تو نے دنیا میں تھکا، تو دنیا میں تھکا، میرے امر پہ تھکا، میرے نبی کے طریقے پر تھکا، آج پی، میں تجھے پلا رہا ہوں. جب اس صحابی نے یہ سارا کچھ سنا، کہنے لگا یا رسول اللہ اوا ترا عینی ما ترا عینا، کیا میری آنکھیں یہ سارا منظر دیکھیں گی جو آپ کی آنکھ بھی دیکھے گی؟ کیا جو آپ کی آنکھ دیکھے گی میری آنکھ بھی دیکھے گی؟ یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کیا ہم اکٹھے ہوں گے جنت میں؟ کیا ہم آج لوگ بیویوں کے پہلو میں رہنا چاہتے ہیں لیکن محمد کا پہلو نہیں چاہتے؟
ہائے ہائے، کیا میری آنکھیں آپ کے ساتھ ساتھ وہ دیکھیں گی جو آپ کی آنکھ بھی دیکھے گی؟ فرمایا بے شک تیری آنکھ بھی دیکھے گی جو میری آنکھ دیکھے گی۔ فشہق شہقتن، ایک چیخ نکلی اور جان نکل گئی، جان نکل گئی۔ مات مکانہ، اپنی جگہ پہ ہی مر گیا۔ آپ نے فرمایا ہائے میرے ساتھی کو جنت کے شوق نے لے لیا، اور اب جنازہ پڑھا اور اپنے ہاتھ سے ان کو قبر میں اتارا، اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج مسلمان کا جذبہ بدل گیا، نمازوں نے دھوکہ دیا ہے۔ نمازی کہتے ہیں بے نمازیوں کے پاس جاؤ نا، ہمارے پاس لینے کیا آئے ہو؟ ارے میرے بھائی، ہاتھ جوڑ کے گستاخی معاف ہم کہہ رہے ہیں، تیرے دل کی اس دنیا کو سامنے رکھ کر آ رہے ہیں جو اندر میں ناچ رہی ہے، اور تیرے اس ہاتھ کو سامنے رکھ کر آ رہے ہیں جن سے تو حضور کی سنتوں کو ذبح کر رہا ہے، اور تیرے ان پاؤں کی طرف آ رہے ہیں جن پاؤں سے چل کر تو حضور کے طریقوں کو قربان کر رہا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اور آپ بھی، اور مرد بھی اور عورت بھی، اور میرے بھائیو بچہ بھی اور بوڑھا بھی، چلتا پھرتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بن جائے۔ اور یہ گھروں میں نہیں ہوگا، یہ بازاروں میں نہیں ہوگا، یہ دکانوں میں نہیں ہوگا، یہ بیوی بچوں کے پاس رہ کر نہیں ہوگا۔ ارے میرے بھائیوں، ہمیں تو کوئی دیکھ کر نہیں کہہ سکتا کہ یہ محمد والا ہے، ہماری زبان سے کوئی نہیں دیکھ، کوئی ہمارے بول سے۔ ہاں، مسلمان کی بات برداشت نہیں کر رہا، اور وہ زمین آسمان کا سردار ابو جہل کی گالی سن کے مسکرا رہا ہے۔ حمزہ کی باندھی ابو جہل وادی میں آیا، آپ دعوت دے رہے تھے، کہیں سے آیا، آپ کو تھپڑ مارا منہ پر زور سے، اور ہاتھ کو پکڑ کے جھٹکا دیا، آپ زمین پر گر گئے، اور گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہے۔ زبان سے بد دعا نکلتی تو پورا مکہ برباد ہوتا، ابو جہل پہ انگلی کا اشارہ ہوتا تو ابو جہل کا زمین آسمان سے نشان مٹ جاتا۔ لیکن امت کو سبق دے رہا ہے لاڈلا کہ ارے میری امت میرے دین کے لیے یوں ٹھوکریں کھائی جاتی ہیں، میں اگر ابو جہل کی سن سکتا ہوں تو تمہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں حرم میں آیا، میں نے دیکھا کہ ایک روشن چہرے والا دو کپڑوں میں بیٹھا ہوا لوگوں کو اللہ کی دعوت دے رہا ہے۔ میں اپنے چچا سے کہنے لگا چچا یہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے فتم من قریش سبا، یہ قریش کا ایک لڑکا ہے جوان جو بے دین ہو گیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگوں کو بات کہہ رہا ہے، کلمے کی دعوت دے رہا ہے۔ حتی انتصف النہار، یہاں تک کہ سورج بلند ہوتے 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 سر پر آ گیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک نے اٹھ کے منہ پہ تھوکا، اور دوسرے نے آ کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا اور ہاتھ کو گریبان کو پھاڑ دیا، اور تیسرے خبیث نے آ کے سر میں مٹی ڈال دی۔ ایک بچی روتی ہوئی آ رہی ہے، روتی ہوئی آ رہی ہے، ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کے آ رہی ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ یہ تو بڑی خوبصورت بچی ہے۔ انہوں نے کہا یہ اس آدمی کی بیٹی ہے، حضرت زینب روتی ہوئی آ رہی ہے، اور حضور فرما رہے ہیں اے بیٹی لا تخشی علی ابیک الغیلہ، اے بیٹی مت رو، تیرا باپ ہلاک نہیں ہو سکتا، تیرے باپ کی اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ اور آپ نے پانی سے اپنے منہ کو صاف کیا اور خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ میرے بھائیو امت کو سبق دے کر گئے کہ تم میرے دین کے وارث ہو، میرے دین کو لے کر تم نے پھرنا ہے۔ تمہاری دکانیں اور تمہاری اولادیں اور تمہارے بیوی بچے اور تمہاری صدارت اور تمہاری وزارت اور تمہارے کاروبار بہانہ نہیں بن سکتے۔ ابو بکر کو دیکھ لو 6 دکانوں کو قربان کر دیا، عمر کو دیکھ لو سرداری کو قربان کر دیا، عثمان کو دیکھ لو بنی امیہ کی چودراہٹ کو قربان کر دیا، علی بن ابی طالب کو دیکھ لو بنی ہاشم کا ساتھ چھوڑ کر میرا ساتھ دے دیا، برادری کو قربان کیا، میرا ساتھ دیا۔ خباب کو دیکھو، خبیب کو دیکھو، عمار کو دیکھو، خبیب کو سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے اور اس سے کہا جا رہا ہے کیا خیال ہے خبیب تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہارے نبی کو لٹکا دیا جائے؟ خبیب کہنے لگے اللہ کی قسم میرے نبی کو گھر میں کانٹا لگے اور میں آرام سے بیٹھا رہوں، مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ ان کا اچھا تم ہمارے ساتھی بن جاؤ اور اپنی جان بچاؤ، بیوی بچوں میں مزے کرو،
حضرت خبیب رونے لگے. وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد هملت عيناي من غير مجزعي وما بي حذار الموت إني لميت ولكن حذاري جحم نار ملفعي فلست بمذل العدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد قطعوا لحمي وقد بان مطمعي وما إن أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مسرعي فذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلم ممزعي. مجھے تم کفر کی دعوت دیتے ہو، میں تو موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں. میں موت کے در سے نہیں رو رہا، میں دوزخ کی آگ سے رو رہا. وہ صحابی جس کے لیے جنت کی بشارت ہے اور اللہ کے نام پہ شہادت ہے، کہتا میں دوزخ کی آگ سے رو رہا ہوں. اور آج کا تاجر ساری تجارت میں گڑبڑ کر کے کہتا ہے اللہ بڑا مہربان ہے، دیکھی جائے گی. نہیں دیکھی جائے گی، کھرا کھوٹا ناپا جائے، کھرا کھوٹا ناپا جائے، کھرا کھوٹا دیکھا جائے. حضرت خبیب رونے لگے کہ موت سے نہیں رو رہا، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ موت سے رو رہا ہوں، اس پر رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں مر کے دوزخ میں جاؤں گا یا جنت میں جاؤں گا. اے میرے اللہ، اب میری امیدیں کٹ چکی ہیں اور یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں، اب تو ہی مجھے خبر دے. اور پھر آخر میں فرمایا یا اللہ میرے نبی کو میرا سلام پہنچا دے. حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، یا رسول اللہ خبیب قربان ہوا، آپ کو سلام کہہ رہا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر نبی والی زندگی سیکھو. ہم نے ابھی حضور والا طریقہ نہیں سیکھا. ہماری دکانوں سے پتہ نہیں چلتا یہ محمد، ہمارے کاروبار سے پتہ نہیں چلتا یہ کلمے والا ہے، ہماری گفتگو سے پتہ نہیں چلتا یہ کلمے والا ہے، ہماری گفتار چال ڈھال سے پتہ نہیں چلتا یہ کلمے والا ہے، اور ہمارے گھروں سے پتہ نہیں چلتا یہ کلمے والا ہے. میرے بھائیوں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اور اس تبلیغ میں نکل کر جان مال کو قربانی کر کے ہم اس ایمان کے بول کو سیکھیں، اس کلمے کو پکا کریں کہ جس پر سب کچھ قربان کرنا پڑے تو کر دیں، مال قربان کرنا پڑے تو کر دیں، جان قربان کرنی پڑے تو کر دیں، جذبات قربان کرنے پڑے تو کر دیں، لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، نبی کا طریقہ نہ ٹوٹے. آپ نے فرمایا اے انصار، تم میرے بعد پیچھے کر دیے جاؤ گے، تم کیا کرو گے؟ ستجدون اثرة علیکم من بعدی، اے انصار تمہیں میرے بعد پیچھے کیا جائے گا، کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم اپنا حق لیں گے. آپ نے کہا اب افلا ادلکم علی افضل من ذالک، میں تمہیں اس سے اور اچھی بات نہ بتاؤں؟ فرمایا بتائیے یا رسول اللہ. فرمایا اصبروا حتی تلقونی علی الحوض، ارے صبر کرنا اور حوض پہ آ کر میرے گلے مل جانا. بھائی بتاؤ، نبی سے گلنے ملنا افضل ہے یا دکانوں میں گڑبڑ کرنا افضل ہے؟ بتاؤ. اور جب نبی سے گلے ملو گے تو میرے بھائیوں جانتے ہو کس شکل میں اللہ کا لاڈلا حبیب تمہیں گلے لگائے گا. آہا، دس صفات ہر انسان کو اللہ دے دے گا. 10 صفتیں. قامت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ اونچا، اس مسجد کے مینار سے بھی اونچا، 60 ہاتھ اونچا. حسن یوسف علیہ السلام کا خوب حسن و جمال. قلب ایوب علیہ السلام کا دل. میلاد عیسیٰ علیہ السلام کی عمر. خلق محمد علیہ الصلاۃ والسلام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دے دے گا. ارے دبلے پتلے بھی ایسے اٹھیں گے اور کالے کلوٹے بھی ایسے اٹھیں گے جن کے دل میں ایمان اتر چکا ہوگا. اگلی 5 صفتیں بتاؤں. بیدن، چہرے چمکتے سرخ و سفید. جردن، جسم سارے پہ کوئی بال نہیں ہوگا سوائے پلکوں کے اور ابرو کے اور سر کے بال کے، کوئی گنجا نہیں ہوگا. بیدن، سرخ سفید. جردن، جسم پہ بال نہیں. مردن، چہرے پہ داڑھی نہیں، بغیر داڑھی کے. مکحلین، آنکھوں میں سرما. جعاد، سر کے بال گھنگریالے.
10 صفات کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے امتی کو گلے سے لگائے. اب ترازو میں آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں. ایک طرف اپنی دکانوں کو رکھو اور ایک طرف محمد الرسول اللہ کو رکھو. فیصلہ آپ خود کرو. تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. ایک طرف تو محبت کے دعوے کرتے ہو اور ایک طرف اس کی سنتوں کو قربان کرتے ہو. یہ کہاں کی محبت ہے؟ آپ امت کو اکٹھا کرتے چلے جائیں گے. حوض کوثر پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. 4 کونے حوض کوثر پہ. ایک کونے پر ابو بکر، ایک کونے پر عمر، ایک کونے پر عثمان، ایک کونے پر علی. 4 کونوں پہ چاروں بڑے صحابہ. اور فرمایا جا رہا ہے پلاؤ میری امت کو پلاؤ. اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے جو اس گئے گزرے دور میں اس نبی کے کام کو لے کر گھروں کو چھوڑ کر جان مال قربان کر کے گھر سے بے گھر ہو کر لوگوں کی گالیاں سن کر دھکے برداشت کر کے نبی کے کلمے کو بلند کرے گا اور لوگوں کی منت خوشامد کرے گا. اللہ کا لاڈلا حبیب محشر کے میدان میں ڈھونڈ کر گلے سے لگا کر اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائے گا کہ تم نے گئے گزرے دور میں میرے کلمے کو بلند کیا، تو میرے ہاتھ سے پانی پی.